بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہ وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ تحفہ عالی مدد آپ سب کو میری طرف سے شہنشاہ وفا اور جنہوں نے سیدہ نے جن کے لیے دعائیں کی، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کا صلہ، مولا علی علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے چاند، ہاشمیوں کے چاند یا کمڑے بنی ہاشم، مولا غازی عباس علمدار، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہ وعلی محمد کا ظہور آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو۔ 4 شعبان جو کہ ظہور کا دن ہے، مولا عباس علیہ السلام کی وفاؤں کا پیکر، باب الحوائج، جس کی دعا کوئی اللہ بھی نہیں ٹالتے۔ کہتے ہیں روایات کے مطابق کہ اللہ کو جب مولا عباس علیہ السلام کا وسیلہ قرار دو تو اللہ وہ آپ کی دعا رد نہیں کرتے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا خانہ امیر المومنین میں مقیم رہیں اور مستدی ہر خدمت کو فرض عین سمجھ رہی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دعا اور تمنا بے اثر نہ ہو سکتی تھی، لہٰذا وقت آیا، تقریباً 1 سال کی مدت گزرتے ہی آپ نے ایک چاند سا بیٹا مولا علیہ السلام کو دیا، اور وہ ایک نور کی طرح، جیسے اماری آتی ہے اسی طرح فرشتوں کی اماری آئی اور بی بی ام البنین کو عطا کر کے دے گئی۔ چونکہ مولا علیہ السلام نے آپ کو دعاؤں میں مانگا جناب عباس کو کہ اے اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کر جو شجاعت والا ہو، کیونکہ کربلا میں آپ کا ایک وہ ماڈل اور رول رہا جس میں آپ نے اپنے وقت کے امام پر جاں نثار کرنی تھی اور اپنی بہنوں کا پردہ محافظ کرنا تھا۔ تو اسی لیے مولا علیہ السلام کی تمناؤں کا مجموعہ تھا جس کا نام عباس بن علی علیہ السلام تھا۔ مولا عباس کی تاریخ ولادت اور ظہور جو کہ 4 شعبان ہے اور 22 ہجری میں آپ کا ظہور ہوتا ہے مدینہ منورہ میں۔ یہ اوتھینٹک روایت یہی ہے اور صحیح روایت بھی یہی ہے۔ تاریخ کے چہرے پر نظر ڈالنے والے جانتے ہیں کہ مولا علیہ السلام ظہور ہوتے ہی اپنی آنکھوں کو اس وقت تک بند رکھا تھا جب تک پیغمبر اسلام تشریف نہ لائے۔ جب تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں تاجدار اسلام کو لیا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور چہرے رسالت پر پہلی نظر ڈالی۔ یہ رسول خدا مولا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اسی طرح مولا عباس چونکہ اسی وفادار اسلام کے فرزند تھے، لہٰذا آپ نے بھی وہی طرز اختیار کیا جو امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے بارے میں عمل فرمایا تھا۔ آپ کی آنکھیں بھی اس وقت تک بند رہیں جب تک امام حسین علیہ السلام تشریف نہ لائے، اور جب امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی اور آپ تشریف لائے، اپنے بھائی کو آغوش امامت میں لیا، کان میں اذان و اقامت کہی، آپ نے فوراً آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلے چہرہ امام حسین علیہ السلام پر نظر ڈالی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بھائیوں کا رشتہ، اوپر سے ایک امام ہونے کا منصب جو مولا حسین کو تھا، اور وفاداری کا منصب جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ باب الحوائج سے ملتا ہے، اور یہ جو محبت کا اظہار تھا کہ آپ نے آنکھیں ہی تبھی کھولی۔ تو یہ ایک سیم اسی طرح ہے جس طرح مولا علیہ السلام اور رسالت مآب کا تھا۔ اگر عقیقے کی بات کی جائے، عقیقہ اسلامی نقطۂ نظر سے سنت معودہ ہے، اور آپ کا ظہور وقت جب 7 دن کا ہوا یہ رسم عمل میں لائی گئی اور عباس نام رکھا گیا۔ ناظرین کرام، اس بہادر فرزند کا عباس نام رکھنا نہایت ہی مناسب تھا، اس لیے کہ شیر کا بچہ ہی شیر ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا نام حیدر تھا، اور اسی طرح آپ کا نام بھی اسی لیے عباس رکھا گیا کیونکہ شیروں کے نام میں سے ایک نام عباس ہے جو سب سے معتبر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے اسم گرامی اور لغات کی تو وہ بہت زیادہ ہیں، جن کی فہرست، جن کے معنی کچھ یوں ہے کہ عباس کے معنی ہے زیادہ ترش رو کے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیروں کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اور عباس اگر اطلاع میں دیکھا جائے تو کہتے ہیں عباس کے معنی کے جو علماء کرام کے نزدیک اس کے اوتھینٹک جو روایات میں ملتے ہیں وہ ہیں عباس بپھڑے ہوئے شیر کو کہتے ہیں، یعنی وہ شیر جو ایک کہتے ہیں کہ بہت خونخوار اور بہت جس میں جلال ہو، اور اسی لیے مولا عباس علیہ السلام کو اس سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اگر بات کی جائے جناب عباس علیہ السلام کے حسن کی تو اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ جناب عباس کو ان کی بہنوں نے ایک وقت مقررہ کیا ہوتا تھا کہ ہم عباس کو اس وقت تم اٹھانا، اس وقت ہم اٹھائیں گے۔ اتنا پیار کرتی تھی بہنیں، اور جناب عباس اپنی بہنوں کے لاڈلے تھے۔ اور بات کی جائے مولا کے حسن کی تو
تو آپ تصویر میں اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی جیگتی جاگتی تصویر تھے۔ ایک تو آپ اپنے بابا کی وجہ سے شجاع تھے اور ہر میدان میں آپ نے وہ مار کے لڑے جو کسی نے بھی اس وقت نہیں لڑے، کیونکہ اگر جنگ صفین میں دیکھا جائے تو جنگ صفین میں آپ اس طرح لڑے اپنے بابا کے ساتھ کہ لگ رہا تھا کہ جیسے علی علیہ السلام لڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی عمر اس وقت 14 یا جوان بتائی جاتی ہے 17 سال۔ اور جنگ صفین میں جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ان کی مدد کی اپنے بابا کی، اور اسی لحاظ سے آپ کو شجاعت کا بھی لفظ عباس ہی کا کہتے ہیں۔ اور جو آپ نے کربلا معلیٰ میں اپنی بہنوں کے چادر کی رداؤں کی حفاظت کے لیے آپ کو بھی لے کے جایا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنے وقت کے امام پر اپنے جان نثار کرنے کا بھی عہد کیا تھا، اور اپنے یہ کہا تھا کہ آپ کیونکہ وقت کے امام پہ کوئی آنچ نہیں آپ نے آنے دینی تھی، اور اسی لحاظ سے جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے جو آپ جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ کربلا گئے تھے اور مولا امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی تھی۔ اور علمدار کربلا مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج بھی اسی لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مولا عباس علیہ السلام کا اگر منت مانگی جائے ان سے، یا اگر دعا بھی کی جائے تو وہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور چراغاں کرنا چاہیے، جس کے پاس علم ہے اس کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم یا ماننے والے مولا کے اپنے گھروں پر علم اسی لیے لگاتے ہیں کہ عباس کا سایہ جس گھر پہ ہوتا ہے وہ گھر نظر عباس ہوتا ہے۔ اور مولا عباس علیہ السلام کی نظر ہے جو کہ حلوے کی ہے، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، حاضری جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک پورا واقعہ ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔